بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے باب کم كانت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل۔ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی نماز ادا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 173۔ ابو حنیفة عن ابی جعفر ان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل كانت 13 رکعة منہن 3 رکعات الوتر ورکعتا الفجر۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعات تھیں، جن میں 3 وتر اور 2 فجر کی رکعات شامل تھیں۔ حدیث کی شرح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 3 رکعات وتر ہوتی جو کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھتے جیسا کہ اکثر احادیث میں آیا ہے، اور 2 رکعتیں فجر کی ہوتی۔ ان کو رات کی نماز میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ رات کے قریب ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رات کی نماز سے ملا کر یعنی فجر کے وقت میں ہی پڑھتے تھے، مگر رات کی نماز اور فجر کی نماز میں اتنا وقفہ نہ ہوتا۔ میرے خام خیال کے مطابق فجر کی جن 2 رکعتوں کا یہاں ذکر ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں، اس لیے کہ فجر کے فرض تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روشن کر کے پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم اور ابو داود نے بھی روایت کیا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 210۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ اسی صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاح باب الوتر والنوافل مطلب فی صلاۃ اللیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ مسئلہ تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو رہا پھر اٹھ کر قضا پڑھی تو اس کو تہجد نہ کہیں گے۔ مسئلہ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے لکھے جائیں گے۔ اس حدیث کو نسائی و ابن ماجہ اپنی سنن میں اور ابن حبان اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور منذری نے کہا یہ حدیث برشرط شیخین صحیح ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المستدرک للحاکم کتاب صلاة التطوع باب تودیع المنزل برکعتین حدیث نمبر 1230 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 624۔ رد المحتار کتاب الصلاح باب الوتر والنوافل مطلب فی صلاۃ اللیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567۔ مسئلہ جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا، اسے افضل یہ ہے کہ پہلی اور پچھلی تہائی میں سوئے اور بیچ کی تہائی میں عبادت کرے، اور اگر نصف شب میں سونا چاہتا ہے اور نصف جاگنا چاہے تو پچھلی نصف میں عبادت افضل ہے، کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ حاشیہ میں ذکر ہے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب فی الدعاء الی آخرہ حدیث نمبر
758 صفحہ نمبر 381۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔